نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما اقبال سر اور شیخ اور علماء اکرام اور پیرنٹس اور طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں، ایک آپ لوگ نے مجھے عزت بخشی اور عزت افزائی کا مظاہرہ کیا اور مجھے آپ لوگوں کے سامنے چند کلمات کہنے کی آپ لوگ نے مجھے اجازت دی. اصل میں رائے دورگ ایک علمی بستی ہے اور یہاں پر ایک قدیم دینی درسگاہ ہے اور اس کا فیض بھی چار دہان عالم میں پھیلا ہوا ہے اور بڑے بڑے علماء اور شیخ الجامعہ اور منتظمین ناظمین سامنے بیٹھے ہیں. مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی کہ اوپر بیٹھے ہیں ایسے علماء کے سامنے. میں انتظامی معاملات ہیں اس میں ہم کچھ اپنی زیادہ رائے نہیں بول سکتے، لیکن ایسی مجلس میں ایسے سامعین اور ایسے مخاطبین کے سامنے زیادہ کچھ بولنا بھی مناسب نہیں ہے. میں صرف اپنا تجربہ اور ناقص مطالعہ اور اس فیلڈ میں چند سال تھوڑی محنت اور اس کو قریب سے دیکھنے کے بعد چند ہمارے ذاتی تجربات ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور آپ لوگوں کو اس کا صحیح مدعا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے ہمارے کنوینر صاحب ہیں اور اقبال صاحب ہیں اور پی اسکول کے جو اونر ہیں، وہ سب نے اتنے اچھے باتیں کی، موٹیویشن کی، یعنی تعلیم کیوں حاصل کرنا، اعلیٰ تعلیم کیوں ضروری ہے ایک قوم کی ترقی کے لیے اور ایک ملک کی ترقی میں ہمارے کنٹریبیوشن کے لیے، ہماری حصہ داری کے لیے کیوں ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن کے لیے اگر کسی کو موٹیویشن بحیثیت موٹیویشن ہونا ہے تو یہ بہت موٹیویشن مطلب حوصلہ افزائی، ہمت اور حوصلہ دینے کے لیے کافی ہے. میں ایک الگ انداز میں چند باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، خاص کر سب کے لیے ہے، خاص کر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، خاص کر جو عمائدین شہر ہیں، خاص کر جو معزز علماء اکرام ہیں، مفکرین ہیں، ان کے لیے میرے چند باتیں رہیں گے. کیونکہ کوئی آئے موٹیویشن کر دیے، تعلیم کے فائدے گنائے اور پڑھو بولے اور چلے گئے. میں بولتا ہوں کہ پڑھو تو ہر کوئی ہر وقت اسکول میں باہر ایون ماں باپ پڑھو بیٹے پڑھے تو تمہاری لائف اچھی ہوتی، اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری جیسی حالت ہے، تمہاری ویسی حالت ہوتی. ہم جیسا مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں تم ویسا نہیں زندگی گزارنا، اس لیے پڑھو. یہ جو نعرے دے رہے ہیں اب سے نہیں، 150 سال سے نعرے دے رہے ہیں. کب سے؟ 150 سال، 160 سال کے اوپر بھی ہو گیا ہے کہ یہ نعرے چل رہے ہیں. 1857 کے بعد خاص کر مسلمانوں کو جو شکست ہوئی تھی پہلی جنگ آزادی میں اور مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا تھا، اس وقت سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم کو بھی پڑھنا ہے تاکہ ہم دوسرے قوموں کے شانہ بشانہ چلیں، ہم بھی ایک وقار کے ساتھ اور دنیا میں ایک مقام حاصل کریں. لیکن ہم کو یہ سوچنا ہے
150 साल से ये बोलने के बावजूद भी मुसलमानों पे क्यों असर नहीं हो रहा? क्या क्या बात है? यही मोटिवेशन अगर किसी और कौम के सामने रखेंगे तो उनके रातों की नींद उड़ जाती। जैसा बोलते हैं कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान है ना रात में सो के देखे, हकीकत में ख्वाब वो है जो इंसान को है ना ख्वाब से बेदार करे और अमल पर उसको लाए। तो क्या वजह है कि 150 साल से हमको ये बात बताई जा रही है, मोटिवेशन के ऊपर मोटिवेशन हो रहे हैं, लेकिन क्या बात है। और बहुत अफसोस की बात है कि एक कोई माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बात हो रही थी तो बोले कि मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान जो माइनॉरिटी हैं ये दुनिया में एक अजीब माइनॉरिटी है। क्या है? दुनिया में एक अजीब और गरीब माइनॉरिटी अक़लियत है जिसको है ना तालीम से शौक नहीं है। यानी वही कोई और माइनॉरिटी होती, समझो यहूदी माइनॉरिटी है इंग्लैंड में, यानी तो कोई और माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, हिंदू माइनॉरिटी है और कहीं अलग अलग है, तो उनको मालूम है कि डेमोक्रेटिक और सोसाइटी में माइनॉरिटी डिसएडवांटेज रहता है, यानी उनके वोट की उतनी अहमियत और क़ुव्वत नहीं रहती और वो आला पोजीशन पे वोट के बुनियाद पे ज़्यादा नहीं पहुंचते, कभी इक्का दुक्का एक्सेप्शन रहता। तो इसलिए है ना अक्सर माइनॉरिटी क्या करते, अक़लियतें तालीम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में, एंटरप्रेन्योरशिप में, इंडस्ट्रीज़ में, उसमें अपना सब कुछ खपाते और है ना जो डिसएडवांटेज उसको है ना कंपेंसेट करने की कोशिश करते। लेकिन हिंदुस्तान की माइनॉरिटी ऐसा है कि जो एडवांटेज कौम है उन्होंने अच्छा पढ़ रहे हैं और जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहे। यानी अगर वो उतना नहीं पढ़ते तो भी उनको है ना गवर्नमेंट के सीट, गवर्नमेंट के इख्तिदार और एडमिनिस्ट्रेशन में उधर उधर मिल जाता उनको, क्योंकि उनकी हुकूमत है। लेकिन मुसलमानों को अगर कोई एक सोशल मोबिलिटी होना है तो तालीम के ज़रिए है, एक मौका है, फिर भी नहीं कर रहे। क्या वजह है? वजूहात में जाना है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हर कौम को तरक्की करने के लिए किसी भी शोबे में कौम रहने को, कोई भी एक एथलीट है, क्रिकेटर है, एथलीट है, फुटबॉलर है, उसको उस फील्ड में आगे जाने के लिए कुर्बानी, मेहनत, लगन करना पड़ता। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचेंगे हाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन जब तक ये खुद कुर्बानी नहीं देगा, रातों में सुबह में जल्दी उठ रहा है, वर्जिश कर रहा है और एक लगन है, धुन है, करेगा तभी आगे बढ़ता है। अब हम ये बोलेंगे अगर मुसलमान तालीम के मैदान में पीछे हैं तो ये होता है कि हम उतनी लगन, उतनी मेहनत, उतना जुनून, उतना जज्बा नहीं दिखा रहे जितना और कौमें दिखा रही। जितना और कौमें दिखा रहे हैं हम उतना जज्बा नहीं दिखा रहे। सिंपल चीज़ है, अगर हम मेहनत, लगन, जैसा सर बोले, टैलेंट नहीं भी रहा तो आपके अंदर डेडिकेशन है और आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर लगन है, मेहनत है, जज्बा है, जोश है, तो आप है ना टैलेंट नहीं भी रहा तो आप तरक्की करते। अगर टैलेंट उसके ऊपर रहा तो कैसे? तो हमारे पास अच्छे से अच्छे टैलेंट होने के बावजूद फिर भी हम है ना पीछे हैं। हम क्यों ऐसा है? तो हमको ये सोचना है कि ना दो तरह के मोटिवेशन होते हैं। ये जो मोटिवेशनल प्रोग्राम बोले, दो तरह के मोटिवेशन रहता। एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रहता, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अंतरंगा बहिरंगा बोल सकते हैं हमारे कन्नड़ में। यानी तो बैरूनी मोटिवेशन है, एक अंदरूनी मोटिवेशन। अंदरूनी मोटिवेशन मतलब अंदर से जो जज्बा पैदा होना। एक है बाहर से हला 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 बोलने का, बैलों को हला हला बोलते हैं, मारे तो वहां तक जाते हैं, बाद में छोड़ो फिर बैठ जाते हैं। तो अक्सर क्या हो रहा, मुसलमानों के लिए खासकर इंटरनल मोटिवेशन कम है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज्यादा दिया जा रहा है। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है, अंदरूनी मोटिवेशन क्या है? अंदरूनी मोटिवेशन वो चीज है जो उसके अकीदे, जो उसके रिलीजन, जो उसकी भक्ति, जो उसके दीन कौन भी रहने, उससे है ना वो पढ़ाई कौन सी भी चीज का नज़्बुल ऐन उससे मुताबिकत रहना।
اور ایک بار بولتا ہوں, اگر کوئی بھی چیز کا, خاص کر کیونکہ پڑھائی کا ہے, میں پڑھائی کا بولتا ہوں کہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ ہمارے ایمان سے میل کھانا. اگر وہ ایمان سے میل نہیں کھایا تو زیادہ دن نہیں چلتا موٹیویشن. ہمارا ایمان, آپ دیکھیے اب تک جو بھی بولے, کیونکہ یہ کامن موٹیویشن کی بات ہے, اس لیے سب سے زیادہ موٹیویشن کیا بولے جاتا کہ نہیں اگر آپ پڑھیں گے تو ہے نا تمہاری لائف اچھی ہوتی, تم زیادہ کماتے, تمہارے کو عزت ملتی. اب میں بولتا ہوں کہ علماء بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث کے کون سے آیت اور کون سے حدیث کی روشنی میں یہ ہوتا کہ ہم زیادہ پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ پیسے ملتے, زیادہ پڑھیں گے تو ہم کو زیادہ عزت ملتی. ہاں عزت یہ ہوں گی, لیکن جو مقام یہ ہم کو پیسے زیادہ ملتے, ہم عیش کی زندگی میں رہتے بول کے جو بولا جاتا. حالانکہ ہم کو دیکھنے آیا کہ ایون ہمارے جو اسلاف ہیں علماء, بڑے بڑے علماء رہ کر بھی ہے نا تنگ دستی کی زندگی گزارے بڑے. اور اس کے برعکس بھی ہوا ہے, علماء ہے نا اس میں مالدار بھی تھے, اور ایسا بھی ہوا ہے کہ انگوٹھا چھاپ ہے کروڑوں کا مالک ہے. انگوٹھا چھاپ ہے, اس کو یا سائن کرنے نہیں آتا, کہاں بھی بولے کہ کروڑوں کا مالک ہے, اس کے ہاتھ میں ہے نا بڑے بڑے ڈگری یافتہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑھنا نہیں, یہ مت سمجھو. سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو بولیں کہ تم اگر پڑھیں گے تو ہے نا تم اچھا کماتے, لیکن خطبے کے دن مولانا بولتے, جمعہ کے دن بولے کہ رزق تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. کیا موٹیویشن, کتنا کی موٹیویشن کرے, پورا پانی میں چلے گا. کیونکہ اب بھی موٹیویٹر کیا بولے تھے, تم کمائیں گے, تم پڑھیں گے تو ہے نا تم ہے نا 1,00,000 1,50,000 2,00,000 کی کمائی کرتے, نہیں تو 10-15 ہزار کی. لیکن مولوی صاحب بولتے کہ ہے نا نہیں, قسمت میں جیسا موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے ویسا رزق تمہارے پیچھے لگا. بولتے کیا نہیں بولتے. اب یہ کیا چیز ہے, ایک عام موٹیویشن جو نان مسلمس کے لیے, میں نان مسلمس کو کوئی یہ نہیں کر رہا, ان کے عقیدے کے حساب سے جو موٹیویشن سوٹ ہوتا, ہمارے عقیدے کے حساب سے, ہمارے قرآن اور حدیث کے تعلیم کے حساب سے سوٹ نہیں ہو رہا ہے. یہاں پہ ہم صرف یہ بول رہے ہیں کہ تم اچھا کماتے, اچھی نوکری لیتے, اچھا کمائے, اچھا نوکری لیے بھی ہم یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اچھا کمائے, اچھی نوکری لیے, ان سے ہے نا امت کو اتنا فیض نہیں پہنچ رہا. انہوں اپنا گھر بنا لیے, انہوں کاروں میں پھر رہے, انہوں اپنی پراپرٹی بنا لیے, لیکن امت کے لیے, قوم کے لیے کیا کیے؟ بہت کم, کبھی کبھی چندہ دے دیے, کبھی کبھی ادھر ادھر چھوٹے کس کی شادی میں ہیلپ کرے تو ہو گیا. لیکن جتنا ہم چاہ رہے, جیسا دوسری قوموں کے جو ترقی کرنے کے بعد جو اپنے قوم کو اٹھا رہے, ویسا نہیں اٹھا رہے. میں تو نکل گیا بھائی, میں تو نکل گیا. ہمارے لوگ ویسی سب سے پہلے کیا کرتے, پہلے محلے میں سے جا کے نہیں کہا تو کالونی میں جگہ ملتی ہے دیکھتے. ہمارے لوگ سب پورے گلی ہمیں رہنا نہیں چاہ رہے نا, اس کے واسطے ذرا دوسری کالونی میں جا رہے, کرتے کیا نہیں کرتے. تو یہ مت سمجھو, میں اپنی بات تک آ رہا ہوں کہ یہ بولنے کے لیے کہ جو موٹیویشن دوسروں کے لیے جو اندر, ان کے اندر جو آگ لگاتا جذبے کی, وہ مسلمانوں کو ٹھوس بولتا. مسلمانوں کے اندر کیوں یہ موٹیویشن ہمارے ایمان کے مطابق نہیں ہے. ہم بولتے کہ دنیا میں کمانے, دنیا کی دولت, دنیا کی اس کے لیے بولے. بعد میں بولتے, مولانا بولتے ہیں جمعہ کے دن بولے کہ دنیا مرے ہوئے بچے کے برابر ہے. کیا ہے مرے ہوئے؟ دنیا ایک مردار ہے, اس کا چاہنے والا کتا ہے بولے. اگر حدیث کی صحت کے بارے میں علماء بولے, میں جو سنا ہوں بولتا ہوں, ہم تو یہ دنیا کیا ہے, مردار ہے, اس کی ہرس کرنے والا کتا ہے. اور ایک حدیث میں بولے کہ یہ دنیا ہے نا مرے ہوئے بچے کے اس کے برابر ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ ہم یہ چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ جو چیز ہم باہر موٹیویشن دیکھتے ہیں ویسے سیم مسلمانوں میں موٹیویشن کام نہیں کر رہا. 150 سال ہو گیا. ہمارا موٹیویشن ہمارے ایمان کے مطابق ہونا ہے, ہمارے احادیث اور قرآن کی تعلیم کے مطابق ہونا ہے, تبھی یہ موٹیویشن اندرونی موٹیویشن بنتا. سمجھ رہے بات؟ اب دیکھیے, اچھا تعلیم کی ترقی کرے بھی, لیکن اس سے ہے نا دنیا میں فیض کیوں نہیں پہنچ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں علم اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی
इतने ایجادات ہونے کے باوجود بھی پھر بھی دنیا میں ابھی بھی بے امنی، بے سکونی، جھگڑے، فسادات، ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر وسائل اس کے لوٹنا، لوٹم لاٹھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر علم سے ہمارے اندر اخلاق آتے تو سب سے اونچے تعلیم یافتہ جو ممالک ہیں سب سے زیادہ غنڈہ گردی کر رہے، سب سے زیادہ لوٹ کھسوٹ کر رہے، سب سے زیادہ غریب ممالک کا وسائل کو لوٹ رہے. کیا وجہ؟ ان کی تعلیم ان کو کیوں وہ چیز سے نہیں روکی؟ کیا وجہ ہے کہ وہ علم کے ذریعے سے وہ لوگ ہیں نا دنیا میں امن، شانتی، دنیا میں لوگوں کی بھلائی اور ہر ایک کو ہے نا موقع دینا، ہر ایک کے اندر ایک طرح کی عزت و تکریم کا وہ جذبہ نہیں ہے. اور جس وقت پہ مسلمان اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور دنیا میں وہ جو سپر پاور تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا. حالانکہ دوسرے قوموں پر اگر ملکوں پہ قبضہ بھی ہوا تو وہاں کے لوگوں کو عزت اور تعلیم ان کو غربت سے نکالتے تھے باہر. یہ وجہ ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو انڈیا ہے نا، اس وقت کا انڈیا دنیا کا اکنامک سپر پاور تھا. پورے دنیا کی جو جی ڈی پی ہے، پوری جی ڈی پی جو بولتے ہیں نا، اس کا 26% انڈیا میں پیدا ہوتا تھا، انڈسٹری میں اور اکنامی میں. اس لیے اس کو سونے کی چڑیا بولتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کی تعلیم کو ہے نا ہم پیٹ سے جوڑیں. تعلیم کو پیٹ سے جوڑنا، تعلیم کو اس کی بے عزتی کرنا ہے. تعلیم کو خاص کر مسلمان، غیروں کے پاس ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے، اس لیے وہ پیٹ سے جوڑ رہے ہیں، اپنی ذات سے جوڑ رہے ہیں یا اپنے ملک سے جوڑ رہے ہیں. لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس بولا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا بولا کہ ہم نے اسی طرح تم کو ایک امت وسط بنایا. امت وسط مطلب درمیانی امت، انبیاء اور عوام کے بیچ میں ایک مسلمان امت کو ایک واسطہ بنایا، امت وسط بنایا. تو جو انبیاء کا جو دعوت تھا، انبیاء کا جو مشن تھا، اس کو ہے نا دنیا میں پھیلانے کے لیے، دنیا کے اس کے علم بردار بننے کے لیے، دنیا میں اس کے مشعل راہ بننے کے لیے، دنیا کے میں اس کی گائیڈنگ لائٹ بننے کے لیے مسلمانوں کو آگے آنا ہے. کیا ہماری تعلیم اس میں کہاں سیٹ ہو رہی ہے؟ ہماری تعلیم ہم بول رہے ہیں کہ پڑھیں گے تو تمہارے پیٹ کا مسئلہ حل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بولا کہ پیٹ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں، پیٹ کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. تو یہ کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ ہم پیٹ سے جوڑیں، یہ موٹیویشن ہے کہ ہم تعلیم کو اپنے رب سے جوڑیں. اب ہم بولیں کہ میں پڑھ کر کیسا میں اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہوں، میں پڑھ لکھ کر میں سوسائٹی کا ایک ہمدرد اور غمخوار کیسا بن سکتا ہوں، میں یہ ڈگری حاصل کر اللہ کے نظر میں اور میرے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کیسا بن سکتا ہوں. اب کیا بولتے ہیں؟ بچے کو کیوں پڑھا رہے ہوئے بولے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہونا بولتے. کیا بولتے ہیں؟ بڑھاپے کا سہارا. انہیں بڑھاپے میں جورو لے کو چلے آتا، اماں بابا کو بھیج کو کانت بھی چھوڑ کے چلے آتا. بیچارے بیٹے ہیں دیکھتے رہتے، 4 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے، چاروں بیٹے کون بھی نہیں دیکھ رہے اماں بابا کو. بڑھاپے کا سہارا تھے لوگ. تو اس لیے ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا سہارا بنائے تو ہے نا ہم کو مایوسی دیکھنا ہے. وہ ادھر ادھر کے نہیں تو گاؤں کے آزو بازو کے محلے کے دیکھتے یا نہیں تو بیٹی بیچاری دیکھتی. حالانکہ بیٹی کو ہم سہارا نہیں سمجھے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے جس کو تم سہارا سمجھے تھے ان لات مارا، جس کو تم بوجھ سمجھے تھے اس کو سہارا بنا. جس کو تم بوجھ سمجھے تھے اس کو سہارا بنایا. تو بولنے کا مطلب کیا؟ اللہ جس کے دل میں سہارا مدد کا جذبہ ڈالتا انہیں مدد کر سکتا. تو اصل میں حقیقت سہارا اللہ کا ہے. ہم کیا سمجھے؟ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنیں گے، اس لیے ذرا اچھے اسکول میں ڈالیں گے. کبھی یہ سوچے کہ اس کے تعلیم سے ہمارے آخرت کا سہارا بننا، ہمارے قیامت میں اس میں ایسے نیک کام کرنا، لوگوں کا غمخوار بننا، لوگوں کا مسیحا بننا میرا بچہ، کہ جس کے ذریعے سے اتنے نیکیاں کمانا، لوگوں کی دعائیں کمانا کہ ہمارے لیے یہ آخرت کا ذخیرہ بنے. اچھا، یہ موٹیویشن ہمارے ایمان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے؟ اگر یہ موٹیویشن اگر ہم بولیں گے
تو موٹیویٹر اسپیکر بولا ایک اور جمعہ کے دن خطبے میں اس کو کیا تو بھی تضاد دکھتا. یہ ہم کو بولنا ہے. ہم ہے نا لڑکیوں کو اس لیے پڑھاتے کہ ہے نا ان کا رشتہ اچھا ہونا. اور ایک برا موٹیویشن کیا ہے لڑکیوں کو کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جانا. کیا ہونا؟ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا. پڑھاتے ہیں جس کے واسطے بچوں کو یا تو رشتہ اچھا ہونا یا نہیں تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا, خود کمانا, کسی کے محتاج نہیں ہونا. اور مسئلہ اسی سے ہو رہا جیسی نیت ہے اللہ ویسی ہی آزمائش ڈال رہا. کیا ہو رہا؟ بچی پڑھتی, شادی کرتی, تھوڑی بہت اس کے اندر ہنر رہتی, تھوڑا بہت کمانے کی اس کے اندر سکت رہتی, تو کیا ہوتا؟ شوہر کی معاف کر رہا ہے, میرا بولنے کا شاید الگ موٹیویشن کر رہے, ڈی موٹیویشن کر رہے, کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, جب تک مرض کے تہ تک نہیں پہنچتے تو اس کا علاج نہیں ہوتا. مرض کے تہ تک اتنا بڑا دنبل ہے اندر, حضرت بھی نہیں دکھا رہے شرم کو نا. ڈاکٹر صاحب بھی خالی بخار درد کی گولائیں دے رہے. کم ہوتا کیا؟ تھوڑا ایک ذرا نشتر بھی مارنا پڑتا ہے کہ وہ مواد باہر نکلا تو تکلیف ہوتی. آئینہ دکھانے سے, دنبل کا علاج کرنے سے ذرا تکلیف ہوتی, لیکن ایک بار اندر سے نکلا تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھے, انگلی رکھے بولتے. صحیح نا؟ دکھتی رگ کچھ کیوں رکھنا, کیونکہ رکھے معلوم ہوا تو اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو بیٹی کو کیوں پڑھاتے؟ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا. ان پیروں پہ شادی سے سال 2 سال میں پیروں پہ کھڑے ہو جاتی. ایسا کھڑی ہو جاتی اماں گھر کو واپس آ جاتی, کیونکہ کھڑی ہوئی ہے نا, اتنا پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے. شوہر کی فرما برداری, اس کو وزن وہ دینا وزن ہے, میں خود کما کو اپنے بچوں کو پاس. یہ کیا؟ یہ جو اسلام کے جو نظام تھا, اسلام کا جو خاندانی نظام تھا, ہم بچیوں کو تباہ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں ایسا ڈال کے تو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو. تعلیم لڑکیوں کو اس لیے دینا ہے کہ ہے نا اس کے گود میں مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہو, ٹیپو سلطان شہید پیدا ہو, صلاح الدین ایوبی پیدا ہو. جو اس وقت کے جو تقاضوں کو پورا کرنے والا وہ مرد مجاہد پیدا ہو. ویسے شہسواروں کو, ویسے سورماؤں کو پیدا کرنے کی تعلیم لڑکیوں کو دینا ہے. وہ چھوڑ دے پیروں پہ کھڑے ہونے کا. پیروں پہ کیا کھڑے ہوتی, ادھر سے ادھر ٹھوکر کھاتی, ادھر سے ادھر ٹھوکر کھاتی. 5-6 سال میں اس کو ہوش عقل ٹھکانے کو آ جاتی کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا. سمجھ رہے؟ بچوں کو کیا بول رہے ہیں؟ بچوں کو ہم یہ بولنا ہے کہ تم کو وقت کا امام بننا ہے. قرآن اور احادیث کے روشنی میں وقت کا امام بننا ہے. اور ٹھیک ہے, کسی وجہ سے انہوں نہیں پڑھے, کسی وجہ سے نہیں پڑھے, وہ 8ویں میں 9ویں میں انہوں چھوڑ دیے اور یہ جینس کے کاروبار میں وہ چلے گئے. ایز اے بحیثیت مسلمان ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ جینس کے کاروبار میں کتنے پریشانیاں چل رہے ہیں, کتنا ظلم ہو رہا, کتنا استحصال ہو رہا. تو ہم بحیثیت مسلمان شریعت محمدی کے حامل کیسا ہے نا غریبوں کا, محتاجوں کے ہم رہنما بن سکتے. اس کے لیے مجھے کیا تعلیم حاصل کرنا ہے. میں 8ویں 9ویں میں نہیں میں چھوڑ دیا تھا. کیا اب میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا؟ اب میں پڑھ کے میں ایسی کیا قابلیت حاصل کر سکتا ہوں, میں میرے اپنے اندر ایسی کیا میں لا سکتا ہوں کہ ہے نا میں اس جو رائے درگ میں جو گارمنٹ انڈسٹری میں جو مظلوم ہیں ان کا میں کیسا مسیحا بن سکتا ہوں, کیسا میں ایکسپورٹ اور امپورٹ کا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہوں, کیسا میں تعلیم یہ حاصل کر سکتا ہوں کہ ہے نا میں اس کو آن لائن مارکیٹنگ کروں, کیسا میں یہ کر سکتا ہوں کہ لوگوں کے ہے نا سود کے چنگل میں پھنسنے سے میں ان کو بچاؤں, کیسا میں کیا تعلیم اور ہنر میں کیا حاصل کر سکتا ہوں کہ ہے نا اچھے سے اچھے کوالٹی کے گارمنٹ بنے اور اچھے سے اچھے مارکیٹ میں ان کو اچھا پرائز ملے. یہ نہیں کر سکتے. اگر گارمنٹ میں ہی ہے
کسی وجہ سے 10th PUC نہیں پڑھے تو ابھی بھی پڑھ سکتے ہیں. کام کرتے کرتے بھی پڑھ کے اپنے کو دنیا کا بہترین گارمنٹ مینوفیکچرر بنانے کی جدوجہد کیوں نہیں کر سکتے؟ سمجھ رہے؟ میں ایک ایگزامپل بول رہا ہوں. ویسے ہی بچہ ڈاکٹر بنا, ڈاکٹر بنتے ہی یہ سمجھے کہ نہیں, بچہ MBBS میں داخل ہوتے ماں باپ خوشیاں منانا شروع کرتے, ہمارے پریشانیاں تو ہو رہی ہیں, بچہ سیٹل ہو گیا. ہمارا کیا ہو گیا؟ بچہ سیٹل ہو گیا. اگر ہم بچہ ابھی ایڈمیشن لینے کے جب سے اس کا ابھی دماغ خراب کر رہے تو آگے جا کے وہ کیا پھل فروٹ لیں گا؟ کیا نہیں. ہم اس کو یہ بولنا ہے, اور جو بھی بچے جو MBBS میں لیے ہیں, BAMS میں لیے ہیں, ہم کو یہ بولنا ہے کہ یہ یا کوئی اور بھی لیے, انجینئرنگ لیے, یہ لیے ہیں, اس کو صرف ہے نا سیٹل ہونے کا, اس کو ہے نا اپنی کما کے میں اپنا مہینہ میں اتنا کمانا, اتنا جمانا, اتنا پراپرٹی کرنے کا, اس کا ذریعہ مت سمجھو اس کو. اس کو ہے نا دنیا میں کیسا میں خدمت کر سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے نہیں لینا, یہ نہیں, لیکن پیسے کچھ مقصد نہیں بنانا ہے. تعلیم کو پیٹ سے, پیسے سے, پراپرٹی سے, گھر سے, پلاٹوں سے جوڑو مت. تعلیم کو اللہ کی رضا سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا ہم کو جو بھی ہمارے مقدر میں ہے وہی دیتا, اور اس سے بہتر ہم کو دیتا, اور اس دولت میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو اس کے اندر چین اور سکون بھی دیتا اور برکت دیتا. اگر دولت دنیا ایسا ہے جیسا بولے کہ سائے کی طرح ہے, سایہ جیسا چھاؤں رہتی نا, دھوپ کے دن میں چھاؤں رہتی, تو بولے کہ آپ سائے کو پکڑنے جائیں گے تو ملتا نہیں, ان بھی بھاگتے سے رہتا. لیکن ایک بار آپ رخ کرے ادھر اور اللہ کے طرف, اپنے اللہ کے طرف رخ اس کے طرف چلے تو انہیں وہ دنیا کا سایہ ہے نا کیا ہو جاتا, آپ کے پیچھے پیچھے آتا. آپ کے مقدر کی دنیا کہیں جاتی نہیں. اگر ہم ایسا بولیں گے تو یہ دنیا میں جو پرابلم چل رہے ہیں اس کا ہمارے پاس سلوشن ہے. دنیا پریشان ہے. ہم بول رہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے ہے نا اس کے اندر اخلاق اچھے ہوتے ہیں, لیکن دنیا میں جو تباہی آج کل مچا رہے ہیں سب سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مچا رہے. بیچارے جو جاہل ہیں وہ کم تباہی مچا رہے, اور جو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں IIT, IIM, امریکہ ریٹرن, وہ پڑھے ہوئے ہیں نا, انہوں دنیا میں سب سے زیادہ تباہی اور کرپشن, کیونکہ ان کو لوٹنے کے طریقے زیادہ معلوم ہیں, ان کو بیوقوف بنانے کے طریقے زیادہ معلوم ہیں, زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ان کی تعلیم, ان کی یہ سوسائٹی کے اندر اس کی برکتیں نہیں ہو رہی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں بولا تو اقرا بسم ربک الذی خلق, تو پوری دنیا صرف ایک ورڈ لے لی, اقرا. ہم بھی ایسے بولتے اقرا, پڑھو پڑھو پڑھو, لیکن آگے ایک ورڈ ہے بسم رب, یعنی پڑھنا ہے اپنے تیرے رب کے نام سے پڑھنا ہے. یعنی رب کے نام سے, یہاں پہ رب استعمال کیا گیا ہے, خالق وغیرہ نہیں. رب کا مطلب اسے پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. پڑھو پالنے والے کے نام سے. پڑھائی کو پالنے والا مت بناؤ, پڑھائی کو پالنے والا مت بناؤ. قرآن کی پہلی آیت ہے کہ پڑھو پالنے والے کے نام سے جس نے پیدا کیا. ایسا بھی نہیں بولے اللہ تعالیٰ کہ پڑھاؤ پیدا کرنے والے کے نام سے جو پالتا بھی ہے, ایسا نہیں بولا اللہ تعالیٰ. فرسٹ کیا بولا؟ پڑھو پالنے والے کے نام سے جس نے پیدا کیا. یہ وہ پالنے والے نہیں جو اپنے آپ کو پالنے والے سمجھتے, وہ نہیں, وہ اوریجنل پالنے والا جو پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھنا ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم علم کو اللہ کے اسم سے جدا کر دی, خاص کر عصری تعلیم کو. علماء اکرام تو یہاں پہ ہیں جو وہ علم کو اس کے اسم کے وقار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اس کی برکتیں ہیں الحمدللہ. یا اصل میں عصری تعلیم کی بات چل, جس مقصد اور جس نیت اور جس جد و جہد کے ساتھ دینی درسگاہیں ہیں, وہ جذبہ اور وہ نیتیں اور وہ اللہ کو رضا کرنے کی جو نیتیں ہیں اور ثواب کی نیت ہے, وہی اگر عصری تعلیم میں ہوں گی تو ہے نا دنیا میں انقلاب آ جائے. ہندوستان میں جو مسائل ہیں اس کا حل مسلمانوں کے پاس ہے کہ ہے نا کیوں ہے کرپشن, کیوں ہے بے راہ روی, کیوں ہے مسلمان آج خود کرپشن میں ہیں سب سے زیادہ. بولتے کہ
ایک بولے کہ بلاری میں وکیل ہے, کوئی ہے صاحب بول رہے تھے کہ نہیں آپ مسلمانوں وکیلوں کے پاس گئے تو برباد ہو گئے کہتے. کیوں بولے تو سب سے زیادہ بکنے والے انہوں سے کہتے سامنے والے پارٹی کے ساتھ کیا تو بھی ایڈجسٹ کر کے تمہارا کیس ہراک چھوڑتے, وہاں سے پیسے ملنے کا چانس رہا. تو جو لوگ مشعل راہ تھے وہی خود ہے نا کرپشن میں اور اس میں گم ہے. کیوں؟ ان پڑھا آج کس کے واسطے, وکیل بنا آج کے واسطے, پیسے کمانے کے واسطے. کبھی اس کے واسطے نہیں بنایا کہ میں ہے نا مظلوموں کا ساتھ دوں گا, میں ہے نا غریب, میں انصاف دلاؤں گا, کیونکہ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. تو میں اس کے وہ بولش نے اس کو پڑھایا تو ہے نا, نہیں وہ ذرا کرمنل بنا نہیں, فل کما سکتے, وہ کرا تو فل کما سکتے, اس کا ڈیمانڈ زیادہ ہے. وہ وکیل دیکھ کیسا کمایا, کیا کرا, وہ پڑھا. وہ ڈاکٹر دیکھ کیسا کمایا, کیا کرا, وہ کرا. ابھی ڈاکٹر بندہ بیچارہ اتنا نہیں کما سک رہا, کیا بولتے ارے تو دیوانہ ہے, وہ کمانے کے ٹیکنیک الگ الگ ہے. کیا ہے خالی ڈگری سے کمانے کا وہ چپ, وہ چھوٹے ڈاکٹر کماتے, بڑے ڈاکٹر کیا ہے ڈگری کے ساتھ دوسرے ٹیکنیکا بھی یوز کرتے, سمجھ رہے. تو ایسا ہو کہ ہے نا ان کی تعلیم ہے نا معاشرے کے لیے جیسا فائدہ ہونا ہے, جیسا رحمت ہونا ہے, رحمت نہیں ہو رہی. تو اس لیے ان کے پاس اس کا حل نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس اس کا حل ہے, کیونکہ ہم رب کو پالن ہار اللہ کو مانتے ہیں, اور ہم تعلیم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا, خدمت خلق کے لیے حاصل کرنا, آخرت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے, اپنے ماں باپ کا ثواب جاریہ بننے کے لیے اگر ہم عصری تعلیم حاصل کریں گے تو ہے نا انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی, آخرت میں برکت. اس کی ایک مثال بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وقت کتنا ہو گیا؟ دیکھیے ہم عصری تعلیم کو, عصری معنی ماڈرن ایجوکیشن, جو کنٹمپریری ایجوکیشن ہے اس کو عصری تعلیم میں, ماڈرن ایجوکیشن کو ہے میں نا کیسا سلیکٹ کرتے. ایک باپ کے دو بچے ہیں, ایک بچے کو سمجھو کہ اس کا دل بول رہا ہے ایک کو مدرسے میں ڈالنا ہے دینی تعلیم کے لیے, حافظ عالم بنانا ہے, اور ایک کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے. اس کو سلیکشن کون سے بچے کو کدھر ڈالتا بولو؟ اچھا بہت اچھی نیت ہے, ٹھیک ہے اس کو ہے نا وہ ڈالیں گا. اصل میں تو ایسا سوچنے والے کم ہے. میرے دو بچے ہیں, ایک کو ڈاکٹر بناتا ہوں, ایک کو یہ بناتا ہوں. ہوشیار ہے بولے تو ڈاکٹر انجینئر بنیں گے, کام بھی سیٹ نہیں ہو رہا بولے تو ایسا کریں گے بول کے بولتے. اچھا ویسا نہیں بھی کرے, بہت سے اچھے نیت والے ماں باپ ہیں, انہوں بولے نہیں دیکھیے میں کسی کو یہ نہیں کر رہا حقارت اور مذاق, یہ نہیں ہے. یہ مال, یہ دنیا ہے نا, یہ بہت بڑا فتنہ ہے, خاص کر امت محمدیہ کے لیے. علماء یہاں پہ بیٹھے ہیں, بولیں گے کہ ہر امت کا ایک فتنہ تھا, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ فتنے میں مبتلا. فتنہ ایسا چیز ہے ہم خواہش اور کرنے سے جاتا نہیں ہو, سب کو جھیلنا پڑتا ہو. کسی کو زیادہ جھیلنا رہتا, کسی کو کم جھیلنا رہتا. تو اگر یہ سوچا, میں بولتا ہوں کہ آئیڈیل سچویشن آیا جب سمجھو کہ مسلمانوں میں موٹیویشن صحیح آ گیا, انہوں تبدیل ہو گئے, اور ان کے اندر انٹرنسک انترنگا اندرونی موٹیویشن پیدا ہوا. باہر سے ان کو کیرٹ اور سٹک ڈالنے کی ضرورت نہیں. پڑھ رہے نہیں تو ڈنڈا مارتا ہوں, نہیں تو تیرے کو 40,000 50,000 کی نوکری ملتی بول کے یہ کرے تو نہیں سنتے. کب ہوتا مطلب جب ایک باپ یہ بولا کہ میرے بچے کے اندر ہے نا عربی اور اردو اور فارسی اور قرآن کے علوم میں زیادہ شغف ہے, اس کو ہے نا میں اللہ کی رضا کے واسطے میں عالم فاضل اور شیخ وغیرہ بناتا ہوں بول کے بولا. اور ایک بچے کے اندر زیادہ انگریزی, میتھس اور سائنس کے اوپر زیادہ رجحان ہے, اس لیے ہے نا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتا ہوں. جیسا میں ایک عالم کو, ایک حافظ کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھاؤں گا, انشاءاللہ میرا اور ایک بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا, لیکن قوم کی مخلوق کی خدمت اور سوسائٹی میں اپنے کنٹریبیوشن کے لیے اور خدمت خلق کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے نا میں بچے کو بناؤں. جب یہ اگر ایک باپ کے دل میں آ گیا کہ ادھر بھیجا تو بھی میرے کو اللہ راضی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں, ادھر بھیج رہا ہوں تو بھی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں, تو سمجھو کہ جب مسلمان قوم بیدار ہو گئی. اب ویسا باپ ہے نا
بچہ MBBS میں سیٹ لیا تو کیا بولتا ہے؟ میرا مسئلہ حل ہو گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا بن گیا، تو میرا بچہ ایک سیٹل ہو گیا، انہیں تک حافظ بنا، اس کی میرے کو ذرا پریشانی ہے. نہیں بولتا ایسا، بولتا کیا؟ نہیں بولتا. جب انہیں ایسا بولے بولتا ہے کہ بیٹے اس کو پالنے والے بھی اللہ ہے، تیرے کو پالنے والا بھی اللہ ہے، لیکن اپنے علم کے ذریعے سے ہے نا لوگوں میں خدمت، لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والا، لوگوں میں اپنا فیض پہنچانے والا، خدمت خلق کا جذبہ رکھ کے میرے کو قیامت کے دن رسوا مت کر بیٹے بول کے بولتا ہوں. اگر ایسا باپ اور ایسی مائیں ہوں گی تو سمجھو کہ وہ دن ہمارے لیے ہی نہیں پورے ہندوستان کے لیے بھی وہ جشن کا دن ہوگا انشاءاللہ. میں اتنی چھوٹی سی بات کر میں بولا کہ یہ دانشوروں کے لیے، دانشور یعنی جو مفکرین ہیں، جو امت کا درد رکھتے اور فکر رکھتے، ان کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہے نا ہم ایسے ادارے قائم کرنا ہے جیسا مدارس اسلامیہ ہم قائم کیے، ویسا ادارے قائم کرنا ہے جہاں پہ عصری تعلیم کو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے والے بھی بچے پیدا ہوں. عصری تعلیم کو اللہ کی رضا کے لیے، ان کے اندر سے پہلے وہ وائرسز نکال دینا. تو پڑھا تو تو خوب کماتا، تو پڑھا تو تیری دنیا سیٹل ہوتی. یہ وائرس مدارس اسلامیہ میں نہیں جاتا کیونکہ وہاں پہ تم پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کا بہت آسان ہے بولنے کا، لیکن اب ایک ڈاکٹر، انجینئر اور کانوینٹ اسکول اور SLC انٹر والوں کو بولنا بہت مشکل ہے کہ ہے نا کہ نہیں پیسے کی طرف نکو دیکھ، کون سی کورس میں ڈیمانڈ ہے وہ نکو دیکھ، وہ کورس میں بھاگے دار بن، وہ کورس میں حصہ لے، وہ کورس میں تو جا جس میں تو ہے نا اچھے سے اچھا اپنی قابلیت بتا سکے اور اچھے سے اچھا تو ہے نا انسانیت کی خدمت کر سکے. ویسا کورس لے بول کے بولتے اس کو، بولتے نہیں. آج کل کیا ہے بولتے انجینئرنگ لے رہے تو نہیں، پلیسمنٹ کس کا، کون سی کورس کا زیادہ ہے؟ کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے. کمپیوٹر سائنس لیتا ان پلیسمنٹ کو آیا تھا کہ میکینیکل کا ڈیمانڈ زیادہ ہو رہا تھا. پھر ان کیا کرتا کمپیوٹر کر کے بھی میکینیکل میں جاتا، میکینیکل کر کے بھی کمپیوٹر میں جاتا. تو ہے نا ایسا نہیں، ڈیمانڈ کس کا ہے وہ مت دیکھو، کس میں دنیا کے وعدے کون سے یہ مت دیکھو. دنیا ہے نا، دنیا جس کو چیز کو ڈراتی ہے ایسا نہ کو اس کو مت دیکھو. اس کو دیکھو کہ رزق کا معاملہ ہمارا بول کے نہیں، ہر جاندار کے رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیا ہے. اگر ہم بولے کہ رائے دور کے کوئی رئیس بولے کہ بیٹا تو پڑھ ہے نا، میں تیرا گھر دیکھ لیتا ہوں، میں تیرا کھانے پینے کا بندوبست دیکھ لیتا ہوں، تو کتنا اطمینان ہوتا. ہاں تو ادھر ادھر دھیان نکو دے، میں ہے نا تو پڑھائی کے اوپر دھیان دے. اللہ تعالیٰ بول رہا کہ میں تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں. تم ہے نا علم کو رزق کے واسطے جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے اس کے واسطے مت کرو. تم علم کو پیٹ کے واسطے کر کے ہے نا علم کی بے عزتی مت کرو. علم کو اپنے رب کے نام سے جوڑ کر اس کو ہے نا جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے تو وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ سرخروئی کا باعث بنے گا، آخرت میں بھی کریں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ.